الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا تدركه الشواهد ولا تهويه المشاهد ولا تراه النواظر ولا تحجبه السواتر الدال على قدم والصلاة والسلام على سيد أصل ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود وصاحب لواء الحمد والمقام المحمود أبي القاسم محمد أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس أهل البيت ويطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله تعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صلوات قبلہ وقار صاحب اجازت آگے بڑی نوازش. ارباب محترم و سامعین مکرم، علی کی ولایت ساری زندگی سے سن رہے ہیں اور سنتے رہیں گے. آج اللہ کی ولایت پہ بات کریں گے. اللہ کی ولایت پر بات ہوگی. قرآن میں اللہ نے کہا میں ولی، نبی ولی اور علی ولی. تو آخر اللہ نے اپنے آپ یہ کیوں نہیں کہا کہ میں خلیفہ، نبی خلیفہ، علی خلیفہ؟ اللہ نے یہ بھی نہیں کہا کہ میں نبی اور میرا رسول نبی اور علی نبی. اللہ نے یہ بھی نہیں کہا کہ میں رسول، میرا نبی رسول اور علی رسول. اللہ یہ جانتا تھا رسالت کہیں نہ کہیں پہ ختم ہو جائے گی. اللہ یہ جانتا تھا نبوت کہیں نہ کہیں دم توڑ دے گی. اللہ یہ جانتا تھا خلافت کہیں نہ کہیں رک جائے گی. لہذا اللہ نے وہ صفت اپنے آپ سے رکھی کہ جو نہ ختم ہونے والی حقیقت ہے کہ میں بھی ولی اور نبی بھی ولی اور علی بھی ولی. اچھا علی علی ہو گئی، ذرا مشکل باتیں ہیں. ہاں میں مشکل باتیں کرنے کا عادی ہوں کیونکہ مشکل کشا کو مانتا ہوں. مجھے کوئی دقت نہیں ہوتی نا مشکل میں پڑھنے میں دقت نہیں، بلکہ مشکل کی جان پہ پڑھاتی ہے. اب اللہ ولی ہے. اللہ ولی کہہ رہا میں ولی. تو اللہ کی ولایت تو پہلے بات کریں گے. پہلے یہ دیکھیں اللہ ہے بھی یا نہیں. یہ تو طے کریں کہ اللہ، آپ کہیں گے اللہ ہے، میں کہوں گا کوئی دلیل. اور پڑھا لکھا مجمع ہے، وکلاء، شرفاء، علماء، مشائخ یہاں بیٹھے ہیں، علماء یہاں بیٹھے ہیں.
ایک ایسی بحث میں نے چھیڑی ہے جس پہ 100% لوگ کہتے ہیں اللہ ہے، میں کہتا ہوں نہیں ہے، آپ کہتے ہیں یہ دلیل، یہ دلیل، یہ دلیل کہ اللہ ہے، آپ کہیں گے یہ دلیل کہ اللہ ہے، 2 منٹ میں میں توڑ کے کہوں گا یہ دلیل ختم کہ اللہ نہیں ہے، آپ کہیں گے اگر ہے تو یہ دلیل، میں کہوں گا ساری دلیلیں مانی مگر مجھے دکھا اللہ ہے کہاں۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اور آپ نے سنا سنایا اللہ مانا۔ ذرا سا سماعت معیار کو بلند کرے تو ذرا لطف آئے گا۔ یعنی میں نے اور آپ نے آپ سے، مولا آپ کو سلامت رکھے، میں نے آپ سے پوچھا آپ اللہ ہے، کہنے لگے ہاں یار ہے تو صحیح، میں نے کہا کہاں ہے؟ کہنے لگے ابا کہتے تھے اللہ ہے، اب بھی سمجھ میں آ رہا اللہ ہے۔ اس کا مطلب ابا سے سنا۔ جب میں نے ان کے باپ سے پوچھا حضور اللہ ہے کہاں؟ ہمارے والد کہتے تھے اللہ ہے۔ جب ان سے کہا کہ آپ بتائیں اللہ ہے، کہ ہمارے دادا کہتے تھے اللہ ہے۔ تو بھائی یہ سنا سنایا اللہ ہے، یہ تم خوش ہو، تم مان رہے ہو، کوئی تو ایک ایسا ہو جس نے اللہ کو دیکھا ہو۔ کوئی تو ایک ایسا ہو جس نے اللہ کو دیکھا ہو، جس نے آنکھوں سے دیکھا ہو، ہاں پھر ہم کہہ سکیں کہ ہاں اس نے دیکھا ہے، تو ہم نے دیکھا ہوا خدا مانا، جب تو بنی دلیل۔ اب سب کر اللہ ہے، بس اللہ ہے، دیکھا کسی نے نہیں، واسطہ کسی کا نہیں پڑا، اگر پڑ گیا تو آ کے بتاتا نہیں کہ اللہ کیسا واسطہ کسی کا پڑا نہیں کہ اللہ ہے، اگر پڑھ بھی کیا تو آ کے بتاتا نہیں کہ اللہ ایسا ہے۔ اور پھر اللہ اگر زمین پہ آ جائے تو اللہ نہیں رہتا، اللہ اگر زمین پہ آ جائے تو اللہ نہیں رہتا، اس لیے کہ جو زمین پہ آئے گا وہ مکان میں مقید ہوگا، جو مقید ہوگا وہ حدوں میں آئے گا، جو حدوں میں آئے گا محدود ہو جائے گا، اللہ محدود نہیں ہو سکتا۔ اچھا چلو اور رخ، کسی اور رخ سے چلتے ہیں۔ کوئی حاجی گیا، اس کے کان میں آواز ہے میں اللہ ہوں۔ تیسرا رخ نکالتے ہیں، بڑا نمازی 70 سال ہو گئے اور سجدے میں گیا اور کان میں کہو یار تیرے سجدوں سے بہت خوش ہو، ایسا بھی نہیں۔ اچھا خوش ہوگا تو چہرہ مسکرائے، بھائی توجہ علمی باتیں ہیں، خوش ہوگا تو چہرہ مسکرائے گا، چہرہ مسکرائے گا تو کیفیت بدلے گی، پہلے کیفیت اور پھر کیفیت اور پھر اس میں تغیر و تبدل پیدا ہوگا۔ اللہ وہ ہستی جس میں نہ تغیر ہو نہ تبدل۔ یہ کیسے کہہ دیا پڑھے پڑھے اللہ راضی ہے۔ راضی وہ ہوتا ہے مگر اس نے کچھ چہرے بنائے کہ اگر یہ راضی تو میں راضی۔ ان کے چہروں کی کیفیت دیکھ لینا، اگر یہ ناراض تو میں ناراض، اپنی خوش فہمی میں نہ رہنا۔ اگر اسے دربار میں کھڑا کیا اور یہ غضبناک ہوئی تو میں غضبناک۔ چلیں منزل کو آگے بڑھاتے ہیں۔ منزل کو آگے بڑھاتے ہیں تو نہ کسی کے سجدے میں کوئی آواز آئی کہ میں ہوں بہت خوش ہوں، بڑے سجدے کیے تو نہ۔ اب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، ابھی تو میں باتیں کر رہا تھا ویسے ہی اجمالی، اب میں آپ سے مخاطب ہوں۔ یہ جو آپ نماز پڑھتے ہیں یا میں نماز پڑھتا ہوں، تھوڑا بہت نشان میرے بھی ماتھے پہ ہے، آپ کے بھی ماشاءاللہ چہروں پہ نمازوں کے نشان دیکھ رہا ہوں، تو کیا سوچ کے پڑھتے ہیں؟
آپ کھڑے ہوئے، 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں صبح کے واجب قربۃ اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ. کیا سوچ رہے ہیں؟ خدا کو سوچ رہے ہیں. سوچ میں تو آ ہی نہیں سکتا. میرے وکلا برادران سنیں، خدا عقل میں آ نہیں سکتا، ذہن میں سما نہیں سکتا، خرد میں آ نہیں سکتا، اشاروں میں آ نہیں سکتا، حدوں میں آ نہیں سکتا، عدد میں آ نہیں سکتا، تصور میں آ نہیں سکتا. مولانا علی پہلے خطبے میں فرماتے ہیں اگر تصور تمہارے خدا کا تمہارے ذہن میں آ جائے تو وہ تمہارا تصور تو ہو سکتا ہے، خدا نہیں ہو سکتا. دوسرا رخ ذرا ناروں کو کم کریں تاکہ میں میسیج پہنچاؤں. دوسرا رخ کہ خدا ہے. اچھا جی تمہارا اصرار ہے، مان لو، چلو میں نے مان لیا. خدا ہے آپ کہہ رہے ہو ٹھیک ہے مان لے، مجبوری ہے. آپ کہہ رہے ہو مجمع سے مخاطب ہو نا. اب جو آپ نماز پڑھ رہے ہو تصور میں وہ آ نہیں سکتا، ذہن میں سما نہیں سکتا، اشاروں میں آ نہیں سکتا، چھونے میں آتا نہیں، آنکھوں میں سماتا نہیں، تصور میں آتا نہیں، خرد میں آتا نہیں. کیسے؟ کیوں؟ دلیل دو. یہ جس نے کرسی بنائی اس کا بنانے والا کوئی مستری، اس کا خالق تو ہے نا. خالق ہے نا. خالق اس مخلوق میں کہاں ہے وہ؟ یہ کرسی تو اس کی مخلوق ہے نا، اس میں خالق کہاں؟ یہ عقل، ہماری عقل جو ہے اللہ کی مخلوق ہے، تو یہ خالق مخلوق میں نہیں آ سکتا. تو آپ کہہ رہے اللہ میرے ذہن میں آ گیا. ارے کیا بات کر دی آپ نے؟ نہیں ایک منٹ میں ابھی مانگوں آپ سے. اللہ میرے دماغ، کیسے دماغ میں آ گیا تیرے؟ تو مخلوق ہے، اللہ خالق ہے. جب یہ مائک مخلوق بن کر اس میں اس کا خالق نہیں آ سکتا تو عقل تو ذرا سا میں نے کہا مشکل میں ڈالوں گا میں آپ کو. تو یہ عقل جو ہے مخلوق ہے اللہ کی، اس میں خالق کہاں سے آئے؟ تو اب گزارش ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہم نے جنوں انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ ہماری، میری، خدا کہہ رہے میری عبادت کریں. اچھا تیری عبادت جو ذاتی ہے وہ آدھا گھنٹے کی ہے، 17 رکعت. باقی 23.5 گھنٹے ایسے ہوں جو اللہ اپنی عبادت کہے. باقی 23.5 گھنٹے آپ کے ایسے گزرنے چاہیے جسے اللہ اپنی عبادت کہے. اور جو اصلی اپنی عبادت ہے وہ بھی اللہ کی نہیں ہے عبادت، اس لیے کہ اللہ تصور میں آتا نہیں، ذہن میں سماتا نہیں. آپ کہہ رہے میں اللہ کی نماز پڑھ فراق، آپ کہہ رہے میں اللہ کی نماز پڑھ کے آیا، اللہ دماغ میں آتا نہیں، ذہن میں سماتا نہیں، عقل میں آتا نہیں. تصور ہے تو وہ تصور ہے، خدا نہیں ہے. نمازیں کس کی پڑھ رہا ہے؟ یہ نمازیں کس کی پڑھی جا رہی؟ وہ نہ عقل میں آئے، نہ ذہن میں آئے، نہ خرد میں آئے، نہ چھونے میں آئے، نہ عدد میں آئے، نہ حدوں میں آئے. تو یہ نمازیں کس کی پڑھ رہے ہو بھائی؟ کوئی 70 برس کا نمازی، کوئی 80 برس میں اپنوں سے مخاطب، یہ کس کی پڑھ رہے ہو؟ اگر اللہ کا تصور لائے کہ اللہ اتنا بڑا، تو عقل تو مخلوق ہے نا. مخلوق میں خالق آ ہی نہیں سکتا. پھر آپ نے کہا کعبے میں ہے اللہ، تو اور جگہ سے نفی کیا، تب شرک ہو گیا. پھر آپ نے کہا نہیں اللہ کا گھر ہے، اللہ کعبے میں ہوگا. جب کعبے میں ہوگا تو گھر میں ہوگا. تو یہ تو پھر کعبے کو سجدہ نہیں ہے، یہ تو بت پرستی ہے، پتھر کو سجدہ کر رہے ہو. یہ اللہ کو کہاں ہوا بھائی؟ کیوں اللہ صاحب مشکل میں پڑ گئے نا؟ کہاں ہوا اللہ کو؟ بھائی آپ بتا دیں، حل کر دیں، وہیں سے بیٹھ کے جواب دے دیں. میرے لیے سوال جواب کوئی مشکل نہیں ہے. موضوع جب ایسا چھیڑتا ہوں تو جواب کے لیے بھی تیار ہوں. کوئی سوال کر دے کہ یہ ہے اللہ کا تصور، بتائے.
کہ یہ ہے، ہم یہ تصور میں لاتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، حمد ہے اس ذات کی جو عالمین کا رب ہے الرحمن الرحیم، جو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے۔ اب اگر رحمان ایک صفت ہے، اس کا تصور کیا تو گئے فارغ، حدوں میں آ گیا۔ رحیم ایک صفت ہے، اس کا تصور کیا، عقل مخلوق ہے، مخلوق اس کی صفت کا تصور کر ہی نہیں سکا۔ آگے بڑھے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری عبادت کرتے ہیں، تیری مدد چاہتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم۔ اس سے پہلے کہ کسی کا تصور آئے، خدا نے ایک تصور قائم کر کے بتایا کہ میرا تصور آ نہیں سکتا، یہ ان کے ذریعے آئے گا۔ انعمت علیہم، جن پر نعمتیں اتاری، غدیر کے دن علی پر نعمت اتاری۔ اب علی کا تصور ہوگا تو نماز ہوگی۔ جن پر نعمتیں اتاری، علی پہ نعمت اتاری، اس کے علاوہ آپ جن کو سمجھو آپ ان کا تصور کر لو، ہمیں اس سے بحث نہیں، پابندی نہیں۔ ہاں، غدیر کے دن الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، ہم نے اس پہ نعمت اتاری۔ کون؟ یہ علی جو ہے، اور دین کو کامل کیا۔ اب تصور میں آیا، علی تو دیکھنے میں آتا ہے نا، ہائے 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 ہائے، اب یہ شرک نہیں ہے، یہی عبادت الہی ہے۔ شرک نہیں ہے۔ اچھا، ہم لوگ بھی عجیب لوگ ہیں، سنے سنائے خدا کو مان رہے ہیں۔ میں اپنے موضوع سے مسلسل ہوں، دیکھا کسی نے بھی نہیں۔ میں کیوں مان رہا ہے بھائی تو؟ کل ہی میرے ابا نے کہا تھا۔ تم کیوں مان رہے ہو؟ ہمارے ابا حضور نے کہا۔ تم کیوں مان رہے ہو؟ ہمارے دادا نے کہا۔ یہی ہے، اس کے علاوہ بتاؤ؟ 40-45 نسلوں کے بعد ہی نبوت سامنے آئے گی نا۔ ابھی تک تو دادا پردادا سکھر دادا یہی کہتے آئیں گے، ہم نے تو ان سے سنا۔ تو یہ خدا جس کے بغیر نہ نبوت ملتی ہے نہ ولایت ملتی ہے، اس کا تصور بھی لیا تو سنا سنایا لیا آپ نے۔ اس کا آپ نے اگر تصور قائم بھی کیا تو سنا سنایا۔ تو میں نے تلاش کیا کوئی تو ایسا ہو جس نے دیکھا ہو، کوئی تو ایسا ہو جس نے دیکھا ہو۔ تو بھائی، یونان میں رہنے والا ایک بڑا فلسفی، عمر اس کی 70-75 سال، الحارث بن داؤد اس کا نام، اس نے سنا کوئی مدینے میں رہنے والا، اس کا نام علی ہے، ابو طالب کا بیٹا ہے۔ وہ خدا سناتا نہیں ہے، دکھاتا ہے۔ وہ خدا دکھاتا ہے۔ اچھا، فلسفہ کیا ہے بھائی؟ یہ فلسفے بھی بڑے عجیب ہوتے ہیں، بڑے معاملات ان کے ٹیڑھے ہوتے ہیں۔ ہم نے اپنے کسی بزرگ سے کہا کہ فلسفے کی تعریف کیا ہے؟ بزرگ کہنے لگے میں بتاؤں آپ کو۔ میں نے کہا بتائیے، میں نے پوچھا ہی آپ سے۔ اور فلسفہ پڑھے بیٹھے تھے، گھور